ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ان دنوں میرا پوتا وہ بڑا ہو گیا تو عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگا، ظاہر ہے ان کو بڑا حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو بہت کمزور ہے تو تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو۔ وہ انگریزی اسکول کے بچے ہیں، آج کل ان کو اتنی اردو تو آتی نہیں۔ خیر وہ کچھ پڑھنے لگا تو پھر اردو کے دوران کچھ اور طرح کے سوال بھی کرتا ہے۔ تو وہ پرسوں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا یہ آمد و رفت جو ہے وہ اس نے نیا نیا لفظ پڑھا، تو آمد و رفت میں عام طور پر کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو یہ ایسی کمال کی بات تھی کہ اب میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اس کو۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے نفسیات کی جس میں آدمی کو پرکھنے کے ایک اچھے سے اور آسان سے طریقے ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آدمی کو پرکھنے کی تمہیں کیا ضرورت؟ اس نے کہا پتہ چلے کہ مد مقابل کیسا ہے، کس طرز کا ہے، جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں اس کو کس ٹچ سٹون پر، کس کسوٹی پر، کس لٹمس پیپر کے ساتھ چیک کروں۔ تو میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو تو ظاہر ہے نفسیات کے علم میں بہت ساری ایسی کتابیں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ پیپل، ہاؤ ٹو چیک ہیومن بینگس بے شمار ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اتنی ٹھیک نہیں جتنی عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں۔ ہماری استاد تو ہماری تائی تھی، وہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیکن آپ میں سے شاید بہت سے لوگ نئے ہوں تو ان کو پتہ نہ ہو۔ وہ ہمارے گاؤں میں اسے ہم تائی کہتے تھے اور سارا گاؤں ہی اسے تائی کہتا تھا، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ تو وہ ہمارے ایک بہت بزرگ تیلی تھے جو فوت ہو گئے تھے میری پیدائش سے پہلے، ان کی بیوہ تھیں۔ تو تائی ہماری تیلن تھی، تیل نکالتی تھی اور کچی گھانی کا خالص سرسوں کا تیل بیچتی تھی، سارے گاؤں والے اس سے تیل لیتے تھے۔ بیل چلاتی تھی، بڑی لٹھ جو بہت مشکل ہوتی ہے نکالنی، وہ اکیلی اور نکالتی۔ میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر 80 برس کی تھی اور میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے اس کی شخصیت نے متاثر بہت کیا۔ اور پھر وہ اتنی خوش مزاج اور اتنی خوشی عطا کرنے والی اور خوش وقتی کا سامان مہیا کرنے والی کہ شام کے وقت گاؤں کے لوگ، بزرگ، ہندو، سکھ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دانش کی بات اس کے ہاں سے ملے گی۔ اور ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس کا گھر کافی ہاؤس تھا جس میں ذہین سمجھدار لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے تائی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تیری زندگی جو گزری ہے جس کا میں تو شاہد نہیں ہوں، کس قسم کی تھی؟ تو اس نے کہا میں 26 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اب میری عمر دیکھ لو تمہارے سامنے 80 برس کی، میں ایسے ہی رہی، لیکن میں کڑوی بہت تھی اور میں تلخ بہت تھی جب میں بیوہ ہوئی۔ میں خدا پہ بھی تنقید کرتی تھی، حالات پر بھی، وقت پر بھی، لوگوں پر بھی، اور وہ میری کڑواہٹ میں مزید اضافہ ہوتا رہتا تھا اور میری شخصیت کو وہ سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزو مند تھی۔ لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور بیچارہ گھبرا کر میرے یہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک روز یہ فیصلہ کیا، اب اس میں اللہ نے فیصلے کی بڑی صلاحیت دی تھی کہ اگر مجھے آدمیوں کو سمجھنا ہی ہے، اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر گہرے طور پر اترنا ہے، تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ میں ان پر کرٹیسزم کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا چھوڑ دوں۔ جب آپ کسی شخص پر نکتہ چینی کرنی چھوڑ دیتے ہیں، اس پر تنقید کرنی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ اس کا بھی فلسفہ تھا اور کچھ بڑوں سے جو اس نے حاصل کیا تھا وہ بھی تھا۔ تو میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہونا تو اس سے
ضرور ڈسکس کرنا کہ اس کو کیسے کیا جائے. اکیلا میں ہی نہیں، سارے ہی کرتے تھے. تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے. اور ظاہر ہے کہ آدمی، وہ کہتی تھی، خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈھونڈنی چاہیے. اور وہ تائی ایک واحد فرد ایسی تھی جو کہ برے سے برے آدمی میں اور برے سے برے وجود میں اور بری سے خوبی تلاش کر لیتی. اور تو میرا بھائی جو مجھ سے 2 جماعت آگے تھا وہ بھی بڑا تنگ تھا اس تائی کی اس رویے سے. ایک دن وہ ذہین آدمی تھا. ایک دن اس نے ایک ترکیب سوچی. اس نے کہا یار میں تائی کو پھانستا ہوں، یہ تو بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود ہم سے بہت آگے چلی جا رہی ہے. تو میں نے ایک آج کوئز بنایا اور یہ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد، لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور مسمسی شورت جیسے کہتے ہیں مسکمینے بن کے کھڑے ہو جانا اور اپنا آپ شو نہیں. میں نے کہا بہت اچھا، کیونکہ یہ ہر چیز کی تعریف کرتی. کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر نہیں آیا. تو زندگی کا مزہ کیا کہ نقص کے بغیر آدمی زندگی بسر کرتا چلا جائے. ارد گرد پڑوس میں عورتیں آباد ہوں اور ان میں نقص نہ نکالے آدمی. بیویاں تو فوراً کھڑکی کھول کے دیکھتی ہیں کہ کس کے گھر میں کون آیا کون گیا، فٹافٹ نقص نکالنے کے لیے، خرابی وضاحت سے پیش کرنے کے لیے ان کو جگہ چاہیے. خیر جی ہم گئے تو میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ اس سے کہا اور خوش تھا کہ اب تائی پھنس جائے گی. کہنے لگا تائی یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی پتہ ابلیس. اور کہنے لگا ہاں. ہائے ہائے کہنے لگی صدقے جمع بڑا ہی محنتی ہے، جس کام دا تہیا کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں، پورا کر کے دم لیتا ہے. تو کہنے لگی کیا کہنے اس کے، وہ تو جو ہماری طرح سے نہیں ہے کہ آدھا دل ادھر آدھا دل. اس نے جو نیم کلا لیا، جو پکا دل میں دھا لیا، وہ پورا کر کے چھوڑتا. میں بھائی سے کہا کہ آ جاؤ، یہاں ہماری دال نہیں گلے گی. یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا وقت گزر گیا، اب تائی اس جہان میں نہیں موجود، لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے اور اپنے رشتے سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب تک آپ دوسرے مرر کو نہیں بنائیں گے، شکل آپ کی نظر اپنی ذات کو نہیں آئے گی. اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. ایک ہماری ہوتی تھی بڑی آپا صفیہ، وہ آیا کرتی تھی ملنے ہم سے. تو میری آپا تھی بڑی، ان کی وہ سہیلی تھی. تو ساتھ والے گھر کی عورت نے کپڑے دھو کے، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتے تھے، لکڑی کا ایک تھاپا ہوتا تھا، دیسی صابن لگا کے تو نچوڑ کے اس نے تار کے رسی کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے. تو آپا صفیہ نے کہا کہ ادھر آؤ کپڑے دیکھو کتنے گندے، دھوئے بھی ہیں اور ان کے اوپر ویسی ہی لکیریں پڑی ہوئی ہیں، ویسے ہی گندے ہیں. تو میری آپا بیچاری نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں. کوئی ایسی ان کی تربیت تھی کہ زیادہ چگلی میں داخل نہ ہونا، لیکن وہ چونکہ خرابی پن پوائنٹ کرنے والی تھی تو انہوں نے کی. تو وہاں پر ایک ہماری اور خالہ ہوا کرتی تھی، پان کھاتی تھی بہت. تو وہ آگے سے نے کہا بیٹی اس کے کپڑے جو گندے نظر آتے ہیں نا تو یہ تمہیں میں صاف کر دیتی ہوں، بہت اچھے لگیں گے. اس نے وہ جو کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے نا، گیلا کپڑا لے کے شیشوں پہ پھیرا، کہنے لگی لو اب دیکھو کپڑے کیسے اچھے ہیں. تو یہ لکیریں تو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اور گرد آلود شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی ہو تو گندے ہی نظر آئیں گے. تو جب بھی آدمی، یہ ہمارے میں اتفاق سے یہ زیادہ اب ہونے لگا ہے کرٹیسزم، کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے، کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کرٹیسائز ہر بات کو، اس کے اوپر احتساب کرو اور اس طرح سے نا زندگی بسر کرو کہ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہی آگے چلو. یہ آئی ہے باہر سے چیز اور ہم چلتے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے طور پر
کہ اگر، اور یہ میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور خفیہ بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا آگے ذکر نہ کرنا کسی سے، اور وہ یہ کہ میں میرے السر تھے، پیٹ میں تکلیف رہتی تھی، تو اس کا علاج کیا، بڑی نامراد چیز ہے، اور اس کا بڑے مہنگی دوائیں منگوا کر استعمال کی تو ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر کوئی وہ ہے جو اسکوپی ہوتی ہے اندر حلق میں ڈال کے، بہت تکلیف دے، وہ بھی کروائی میرے بڑے بھائی نے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ تو میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا، اس وقت ہم ڈیرے پہ جاتے تھے، سائیں صاحب کو صلاح، وہ علاج بالغذا کرتے تھے کہ آپ ٹنڈے کھایا کریں یا آپ بینگن کھائیں 41 دن، 41 دن کی شرط ہوتی تھی، یا عام طور پر وہ کہتے تھے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد، ان کی ایک بہت بڑی دعا تھی یہ، ہمیشہ بہت بڑی بیماری کے کھانا کھانے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے، چھوٹا سا لقمہ، برکی سے کہتے ہیں اس کو، اس کا چھوٹا سا پرنالہ بنا کے چینی اس میں ڈال کے، تو آخری روٹی یہ کھایا کرے۔ ہم کہتے تھے جی، کہیں گے بس اس میں ایک گلا صاف ہو جاتا ہے، اور پھر چینی جن مرکبات سے بنی ہے، جو کچھ اس میں پڑتا ہے وہ سارا جسمانی ساخت کے لیے بہت ضروری، بار کیا کی ان کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی علاج بالغذا چونکہ آپ جانتے ہیں، تو میرا بھی علاج ایسا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، علاج بالغذا تو پھر تمہیں مہنگا پڑے گا، اور وہ 41 دن کے لیے کرنا پڑتا ہے، تم ایسے کرو کہ تم تنقید کرنا چھوڑ دو لوگوں کو۔ میں نے کہا جی پھر میرے پاس کیا رہ گیا، یعنی زندگی کا مزہ ہی سارا لطف ہی چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تم چھوڑ دو اور پھر دیکھو اگر فائدہ ہوا تو۔ آپ یقین کیجئے، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اور یہ مجھ پہ گزری ہوئی ہے، کہ 11ویں دن میرے السر، میں بالکل اچھا نیک بیبا رانا کاکا بن کے رہتا تھا، اگر کچھ مجھے چسکے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اخبار میں کالم پڑھ لیتا تھا، اس میں بڑی جان نکالتے ہیں لوگوں کی، ایڈیٹوریل میں بھی، اخباروں میں بھی، وہ بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ میری حسرت پوری ہو جاتی، لیکن میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کرتا۔ 11 دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود اور میرا اسٹمک جو ہے وہ نارمل ہو رہا ہے، اور پورے 1 مہینے کی مدت میں کوئی نام و نشان نہیں ڈالتا، وہ جس کے اوپر بہت مہنگی دوائیں استعمال۔ تو پھر میں آپ کو 3 امراض کا تو یقیناً علاج بتاتا ہوں، کہ ایک تو کرٹیسزم نہ کرنے سے، کسی کے نقص نہ نکالنے سے، عام نقص بینی نہ کرنے سے، ایک تو انسان کو السر کی بیماری نہیں ہوتی، اور اگر ہوئی ہو تو ختم ہو جاتی۔ دوسرے، بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ تیسرے، آدھے سر کی درد، میگرین ہوتی نا، وہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو 3 تجربہ کر کے دیکھیں۔ اگر اسی طرح اور چیزوں کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھا جائے تو وہ بھی یقین جو ہے بہت مفید اور کامیاب ثابت ہوں گے۔ اب اس معاملے میں ہم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے ہماری درسگاہوں میں، دانشگاہوں میں، کہ آپ کرٹیسائز کریں لوگوں کو، کیونکہ جب تک آپ کسی کا احتساب نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو تعلیم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ جب میں لکھنے لکھانے لگا تو، اور میں چھوٹا سا ادیب بن رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تو یہاں ہمارے لاہور میں کافی